اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ہر وقت کے امام کا اس زیارت کے ساتھ کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے، اس کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور مخصوصاً جب سے ایام 40 کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اسی عنوان سے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ زیارت جب ہم انجام دیتے ہیں تو آداب زیارت کا ہمیں اندازہ ہو، اور اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے۔ ضروری ہے، لازمی ہے کہ کچھ ان موارد کی طرف بھی ہماری توجہ رہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ محض ایسا نہ ہو کہ ہم زیارت تو کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے زیارت کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکے، یا اگر انسان کسی چیز یعنی ایک عمل انجام دے رہا ہے اور اس کے عمل کی خیر سے ناواقف ہے تو یقیناً عمل میں وہ خلوص نہیں رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے چونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے پورے جو بھی مذہب شیعہ اس چیز کے قائل ہے کہ امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے، اور حتیٰ امام آج بھی ہے۔ یعنی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امامت کے بارے میں جو عقیدہ ہے منصوص اور منصوب من اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں، ان کی قبر کی زیارت کریں۔ اور قبر کی زیارت کے بارے میں بھی جو روایات ہے وہ اس طریقے سے ملتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری قبور کی زیارت کیا کرو جس طریقے سے ہم اپنے زمانے میں جب رہتے تھے بشریت کی شکل میں، اس وقت جو لوگ آتے تھے ہماری زیارت کرتے تھے، اسی طریقے سے ہماری زیارت کیا کرو۔ یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود معصوم ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے رفتار سب چیزوں سے واقف ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی عام قبر نہیں ہے کہ فوت شدہ جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے علماء کبار کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے محو گفتگو ہمارے ساتھ رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب عزت مآب مولانا سید محمد حیدر اصفہانی صاحب قبلہ افریقہ کونگو سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی ہمارا قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے خوشبختانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، مولا کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرنا چاہیں گے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہیں کہ مولا نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اس محرم اور اس چہلم کے حوالے سے، اور جو لوگ اس وقت مشی پر ہیں اور جو لوگ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ہیں، ان تمام حضرات کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ حقیر کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بہرحال آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے۔ دیکھیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اتنی روایات معصومین علیہ السلام ہمارے پاس زیارت امام حسین علیہ السلام کے اجر و ثواب کے عنوان سے موجود ہیں۔ جیسے کامل الزیارہ پوری ایک کتاب ہے کہ جو عنوان سے لکھی گئی ہے، بالکل، اور اس کے علاوہ بحار الانوار اور دیگر کتابوں میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے بہت ہی روایتیں موجود ہیں۔ بے شک، لیکن میں 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار زیارت پر جانے کا کیا مسئلہ ہے، مطلب ہے، اور اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اس فکر کے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں، بالکل، اور دراصل اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے تو وہاں پر مسئلہ معرفت کا ہے، چونکہ ان کو معرفت نہیں ہے، بالکل، ان احادیث اور ان اقوال معصومین اور ان افعال معصومین کو نہیں جانتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے موجود ہے۔ بالکل، تو اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اور اس کی اہمیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کتابوں میں رسول خدا سے لے کے یعنی 4 معصومین نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت جو تھوڑا سا لمبی ہے لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ جس میں رسول خدا نے ابن عباس سے، جو راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بیٹے حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اسے خداوند عالم 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے اس کی زیارت کی، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج جو لوگ افتخار کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی ہے، تو اسی عنوان سے وہ اس کو رتبہ دیتے ہیں چونکہ اس نے رسول کی زیارت کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اللہ، یعنی وہ صحابیوں کے رتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور صرف یہیں پر روایت خاموش نہیں ہوتی ہے بلکہ رسول گرامی یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جس نے اللہ کی زیارت کی ہے تو اللہ کا زائر کے اوپر فریضہ یہ ہے، اللہ کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کم از کم جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیں اس زیارت کا ثواب کیا ہے، رسول خدا کی حدیث ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد ایک حدیث 6 امام کی بھی ہے کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ شربہ زیارت ہوتا ہے تو اس کے پاس جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی جس کے لیے دعا کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول نہ ہو، یعنی ہمارے گناہوں کا بخشا جانا یقینی ہے، لہذا اس میں ذرا سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش
نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے آگے کی بات میں خدمت میں ذکر کروں جو شاید بہت کم بیان کیا جاتا ہو اپنے ناظرین کی خدمت میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام پر نہ جائے وہ جفاکار ہے۔ اللہ اللہ، اس نے جفا کی ہے گویا امام حسین علیہ السلام نے اللہ پر۔ لہٰذا میں کافی کی ایک روایت کا ترجمہ میں اس کے متن نہیں ذکر کر سکتا ہوں چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے نزدیک شہید کیا جائے گا۔ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ وحشی حیوانات اس کی قبر پر گردن رکھ کر گریا کر رہے ہیں اور رات سے صبح تک اس کے اوپر نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِيَّاكُمْ وَالْجَفَا، جب حیوانات کا یہ حال ہے تو تم اے انسانوں اس امام پر جفا کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مولا فرما رہے ہیں بے شک کہ جفا کرنے سے یعنی زیارت نہ کرنا، یعنی جان بوجھ کر، اگر انسان کی استطاعت ہے زیارت کرنے کی اور وہ جان بوجھ کر زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں گویا اس نے میرے حسین پر جفا کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اگر وقت ہو تو میں ایک آپ کی خدمت میں ایک روایت اور ذکر قبلہ بسم اللہ، کہ داؤد ابن عقبہ یا عقبہ صحیح، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، میرا ایک پڑوسی تھا جس کا نام محمد ابن علی تھا، اور وہ ہر مہینے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو وہ ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں جا سکا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب کچھ دنوں میں اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، زیادہ کمزور ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، تو اس نے سوچا کہ آخری بار ایک بار اور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ صحیح۔ لہٰذا محمد بن علی بیان کرتا ہے کہ میں جب پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھی اور اس کے بعد میں سو گیا۔ صحیح۔ اور جب میں سویا تو میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قبر سے باہر تشریف لائے ہیں اللہ، اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم تو مجھ پر نیکی کرنے والے تھے، بس اب کیوں تم نے میرے اوپر جفا شروع کر دی ہے، کیوں میرے اوپر اب جفا کر رہے ہو؟ یہ میں دوسری روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں جس میں جفا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بے شک، بے شک۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میں بہت لاغر ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا ہوں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں ایک روایت کی تصدیق کر لوں، خود امام حسین سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت کی تصدیق کر لوں۔ امام نے پوچھا کون سی روایت؟ تو اس نے کہا کہ نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی وفات کے بعد اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ زائرین امام حسین اپنا مقام اور مرتبہ سمجھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی منزلت ہے۔ بے شک۔ اور یہ اس نے امام سے جب دریافت کیا تو مولا نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ روایت صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اس چیز کو دہرانے کے بعد کہا کہ یہاں تک مولا نے فرمایا کہ اگر میں نے دیکھا کہ وہ شخص جہنم میں ہے جو میرا زائر ہے تو میں اسے جہنم سے باہر نکال لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ خداوند عالم ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعاً یہ زیارت امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے بھی زیارت کر لی ہے گویا اس نے پوری دنیا کی دولت حاصل کر لی ہے۔ بے شک۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی کاموں میں الجھے رہتے ہیں لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں جا پاتے، جبکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے،
بے شک، لیکن وہ امام کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتے. اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں جی کہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ قبلہ کسی اور موقع پر ضرور آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. ایک سوال قبلہ یہاں پر میں چونکہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے زیارت کے عنوان سے وضاحت فرمائی اور 3-4 روایات بھی ذکر فرمائے، میں یہاں پر ایک سوال خود زیارت اربعین کے عنوان سے کرنا چاہوں گا، چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی اربعین کا موسم ہے اور بہت سارے مومنین اربعین پہ حاضر ہے اور کچھ آنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کو بھی جلد از جلد یہاں بلائے. میں الہی امین. جی قبلہ سوال یہ ہے کہ خود زیارت اربعین کے بارے میں کیا کوئی حدیث موجود ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائے. جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، چونکہ یہ اربعین کا وقت چل رہا ہے اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عراق گئے ہوئے ہیں، کربلا گئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے لوگ راستے میں ہیں. جی جی اور مجھے بھی خدا نے 3 بار توفیق عطا کی ہے زیارت اربعین کی، اور واقعاً ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جو انسان واقعاً معرفت کے ساتھ زیارت اربعین کے لیے جائے تو وہ دیکھے گا کہ وہ اپنی زندگی میں چینجز دیکھے گا، بہت سی تبدیلیاں دیکھے گا. بے شک. لیکن واقعی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی غذا کو چھوڑ کر مادی غذاؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. جی جی. ہوٹل میں ہمیں کیا کھانا مل رہا ہے، ہوٹل میں کیا فیسلٹی ہے، سفر کی کیا فیسلٹی ہے. بالکل. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اس زیارت اربعین کی مزایات سے دور کرتی ہیں. جی جی. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو کشش ہے، اگر ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واقعی ہم صرف اس لیے جائیں کہ ہمیں زیارت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دینا ہے. بے شک. آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی معصوم کی حدیث یا ان کا کوئی عمل وارد ہوا ہے؟ جی بالکل وارد ہوا ہے. جی. جہاں تک چہلم اور اربعین کا مسئلہ ہے، جی یہ صرف اور صرف آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. جی. کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے جی کہ وہ چہلم اور اربعین کا لفظ اپنے لیے انتخاب کرے. یعنی ہم جیسے آج کل مجالس میں چہلم اور اربعین کے عنوان سے مجالس رکھ دی جاتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، فلسفی بھی ہیں اور عارف بھی ہیں، جن کا نام ہے محمد حسینی تہرانی. جی. ان کی ایک کتاب ہے الاربعین فی ثقافت الشیعہ. صحیح. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میت کی یاد میں ہفتہ یا 40واں یا سالانہ دن منانے کے عنوان سے روایتوں کے اندر کوئی بھی چیز وارد نہیں ہوئی ہے. جی. صرف امام حسین علیہ السلام کا چہلم تشیع کے شاعر اور خصوصیات میں سے ہے. صحیح. اور چہلم صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مختص کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی لفظ چہلم نہیں استعمال کیا جا سکتا اور نہیں منایا جا سکتا. جی. یعنی اس کو دینی رنگ نہیں دیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب کے عنوان سے انسان چہلم منا لے یا کوئی اور، لیکن علماء نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. چہلم کا لفظ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں تک اپنی کتاب میں یہ رقم تراز ہیں کہ دیگر ائمہ کے لیے بھی عمومی عزا اور چہلم کا لفظ نہیں ملتا ہے. صحیح. وہ آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ جس میں 5ویں امام نے 6ٹھے امام سے فرمایا تھا کہ منی میں 10 سال کے لیے میرا سوگ برپا رکھنا. اس میں آپ نے کچھ مال و دولت بھی مختص کیا. جی جی بالکل. لیکن وہ ایک مخصوص مقام کے لیے تھا، منی کے لیے تھا. صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے چہلم منانے کی تاکید کی گئی ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو منزلت ہے، وہ لوگوں تک پہنچتی رہے. اس کے علاوہ آپ روایات 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. بسم اللہ.
اچھا، ایک روایت ہے، میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، بسم اللہ، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ علامت المومن خمس، مومن کی علامتیں 5 ہیں. جی. صلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو. جی. والتختم فی الیمین، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہو. جی. وتعفیر الجبین، اور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہو. جی. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہو. اور اس کے بعد والاربعین، اللہ، 40 کا لفظ استعمال کیا. سبحان وزیارت الاربعین، اور زیارت 40 پڑھتا ہو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں سبحان اللہ. کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان زیارت 40 پڑھے. بے شک. تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے، زیارت 40 جو امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. لہذا ایک اور جو عمل جناب جابر ہے کہ جو آپ 40 کی زیارت کے لیے گئے تھے، حالانکہ علماء میں اس بات کے لیے اختلاف ہے کہ وہ پہلی 40 میں گئے تھے یا دوسرے 40. بہرحال صحابی کا بھی، جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی کا بھی عمل اس میں ملتا ہے. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت لی جا سکے، لیکن وقت جو ہے وہ تقریباً انتہا پر ہے. آپ کی محبت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کسی اور جلسے میں بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مومنین کا خادم انشاءاللہ سلامت رہے. قبلہ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور نہایت ہی پرمعنی اور پرمغز گفتگو 40 کے عنوان سے. اور یقیناً علماء کرام کی محنت ہے کہ جس طریقے سے وہ گفتگو فرماتے ہیں اور مومنین کو باخبر کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو فرمائی زیارت امام حسین علیہ السلام اور 40 حسینی کے عنوان سے. یقیناً یہ وہ موضوعات ہیں جو بارہا سنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذکر کرنا اور اس کی یاد دہانی کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور بہت ہی خوبصورت گفتگو 40 کے خود مومنین کے اوصاف میں سے ایک زیارت 40 ہے، جو کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو کربلا آ کے اس کو کریں. اگر نہ بھی کر سکے، کربلا کسی مشکل کے تحت انسان نہ آ سکے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی علاقے میں، اپنے وطن میں کسی نہ کسی طریقے سے زیارت 40 کا انعقاد کیا جائے اور وہی اعمال انجام دیے جائے جو زیارت 40 کے لیے مستحب ہے، جیسے غسل کرنا وغیرہ، صاف کپڑے پہننا. یہی سارا کچھ کر کے اپنے علاقے میں انسان زیارت 40 کا انعقاد کرے. انشاءاللہ العزیز یہ فیوز اور برکات آپ بھی اس کے مستحق ہیں. اور ایک دعا جو نہایت ہی مہم ہے ان مقدس ایام میں، وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا. ہر پل، ہر گھڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.